السلام علیکم، میں ہوں محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں رضوان ٹی وی یوٹیوب چینل۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبا لیں کہ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ چلو دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نائی نائی ہوتا ہے اور وزیر وزیر ہوتا ہے، یہ ہے الفاظ نائی کے۔ یہ ایک نائی اور بادشاہ کی کہانی ہے۔ کبیر بادشاہ کا عزیز ترین حجام تھا۔ یہ روزانہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوتا تھا اور 2-3 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس دوران بادشاہ سلطنت کے امور بھی سر انجام دیتا رہتا اور حجام اور شیب بھی کرواتا رہتا تھا۔ ایک دن کبیر نائی نے بادشاہ سے عرض کیا، حضور، میں وزیر کے مقابلے میں آپ کے زیادہ قریب ہوں، میں آپ کا وفادار بھی ہوں، آپ اس کی جگہ مجھے وزیر کیوں نہیں بنا دیتے؟ بادشاہ مسکرایا اور اس سے کہا، میں تمہیں وزیر بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اس سے پہلے ایک امتحان دینا ہوگا۔ کبیر نائی نے سینے پہ ہاتھ باندھ کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ حکم کیجیے۔ بادشاہ بولا، بندرگاہ پر ایک جہاز آیا ہوا ہے، مجھے اس کے بارے میں معلومات لا کر دو۔ نائی بھاگ کر بندرگاہ پر گیا اور واپس آ کر بولا، جی جہاز وہاں کھڑا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ جہاز کب آیا؟ نائی دوبارہ سمندر کی طرف بھاگا، واپس آیا اور بتایا، 2 دن پہلے آیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ بتاؤ جہاز کہاں سے آیا؟ نائی تیسری بار سمندر کی طرف بھاگ کر واپس آیا اور بادشاہ سے عرض کی، جناب یہ مصر سے آیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس جہاز پر کیا لدا ہوا ہے؟ نائی دوبارہ بندر کی طرف بھاگا اور محل کے وہ صبح سے لے کے شام تک محل کے چکر لگا کر تھک گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا سمندر پہ کوئی جہاز کھڑا ہے؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، بادشاہ سلامت، 2 دن پہلے ایک تجارتی جہاز مصر سے ہماری بندرگاہ پر آیا تھا۔ اس میں جانور، خوراک اور کپڑے لدے ہیں۔ اس کے کپتان کا نام شہرام ہے۔ یہ 6 ماہ میں یہاں پہنچا ہے۔ یہ 4 دن مزید یہاں ٹھہرے گا، یہاں سے ایران جائے گا اور وہاں 1 ماہ رکے گا اور اس میں 209 لوگ سوار ہیں، اور میرا مشورہ ہے ہمیں بحری جہاز پر ٹیکس بڑھا دینا چاہیے۔ بادشاہ نے یہ سن کر کبیر حجام کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا تمہیں حجام اور وزیر کا فرق معلوم ہوا؟ حجام نے چپ چاپ استرا اٹھایا اور عرض کی، جناب، نائی نائی ہوتا ہے اور وزیر وزیر ہوتا ہے۔ ہمارا کچھ کرپٹ اور نااہل لوگوں کو مسلسل ایک سوال ستا رہا ہے کہ آخر جیسا بھی ہے یہ ملک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کیسے پھلتا پھولتا جا رہا ہے، جبکہ اس ملک کو تباہ کرنے میں ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس پر کچھ پوائنٹ بھی بتاتے تھے، لیکن آج میں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بتانے کی کوشش کروں گا کہ آخر ہمارے یہ ملک کس وجہ سے دشمنوں کے ناپاک نظروں سے اور بلیات سے بچتا آ رہا ہے، اور کس طرح کروڑوں لوگوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر ان کو آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کرۂ ارض میں کتنے ممالک ہیں جو اپنے وقت پر آزاد جیسی نعمت سے سرشار ہو کر اپنے دیش کی آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ مہینہ جس میں باری تعالیٰ نے خاص اپنے مہینوں کا کہا ہے وہ ہے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، جس میں جو یہ خوبصورت ملک پاکستان ہمیں عطا کیا۔ اس طرح اس مبارک مہینے میں عطا کی کتاب قرآن مجید قیامت تک آنے والی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور جب بھی کہیں کسی نے اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی یا اس کے معنی بدلنے کی جرات کی تو قدرت والے نے اس کا انجام اس کو اس دنیا میں ہی دکھا دیا، اور قیامت تک اس کتاب کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ بلکہ اس طرح اس مبارک مہینے میں آزاد ہونے والا یہ ملک پاکستان بھی قیامت تک کسی شان و شوکت سے پھیلتا پھولتا رہے گا، اور اس بابرکت مہینے کے صدقے اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کر بھی کیسے سکتا ہے؟ پاکستان کی حفاظت کے لیے کسی بھی قوت ایجنسیوں کی ضرورت نہیں، بلکہ میرے رب نے اس کی حفاظت کے لیے اپنے اولیاء کرام کو ملک کے گوشے گوشے میں پھیلا دیا ہے، جو نہ صرف مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف عمر ہے بلکہ آنے والی ہر مصیبت کو ٹالنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں رمضان المبارک کے ایک پہلے ہفتے میں محکمہ موسمیات کی طرف سے ایک طوفان کی اطلاع آئی تھی جو تیزی کے ساتھ کراچی کے سمندر سے گزرنے والا تھا، لیکن وہ طوفان سمندر تک پہنچنے سے
پہلے ہی اپنی رخ بدل گیا اور عمان کے شہر میں داخل ہو کر وہاں تباہی مچا دی۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسے کئی طوفان پہلے بھی آئے اور چلے گئے، محکمہ موسمیات اس کو کوئی بھی وجہ بتائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان اللہ والوں کی وجہ سے آنے والے بڑے بڑے طوفان ٹل جاتے ہیں، اور یہ وہی وجہ ہے کہ اس ملک کو چلانے کی طاقت نہ کسی حکمران میں ہے اور نہ ہی آئندہ کسی کی ہوگی۔ یہ صرف اور صرف اس رب کی طرف سے عطا کی ہوئی اس طاقت اور ہمت کی بدولت ہے جو اس نے اپنی ولیوں، بزرگوں اور دین اس کے فرمان پر چلنے والے اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس رب کی مرضی سے اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں، کہیں عبداللہ شاہ غازی کے نام سے تو کہیں دولہا سبزواری کے نام سے، کہیں سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کے نام سے تو کہیں عبدالغنی کے نام سے، کہیں بابا صلاح الدین کے نام سے تو کہیں داتا گنج بخش حجویری کے نام سے، کہیں بہاول الدین زکریا ملتانی کے نام سے تو کہیں بابے بلے شاہ کے نام سے۔ گویا اگر میں اس طرح نام لیتا رہوں تو شاید ساہی ختم ہو جائے، مگر ان بزرگوں دین کے نام جو ملک کے کونے کونے میں موجود ہیں کبھی ختم نہ ہوں گے۔ جب بھی اس ملک میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوا یا کوئی حادثہ پیش آیا تو خون میں لت پت زخموں اور بے جان لاشوں کو اٹھا کر ہسپتال منتقل کرنے والے صرف ایک ہی شخص نظر آیا، اور وہ تھا عبدالستار ایدھی۔ وہ لاشیں جن کے اعضاء جسم سے الگ ہو جاتے تھے اور ان کے اپنے بھی ان کو ہاتھ لگانے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے، تو ان لاشوں کو بھی ایدھی صاحب ہی اٹھا کر لاتے، اور ایدھی اس شخصیت کا نام ہے جس کے دل میں انسانیت کے لیے درد تھا۔ وہ اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے بروقت ضرورت سڑکوں پر بھیک مانگتے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب ان کے اس مشن کو ان کے صاحبزادہ لے کر اپنی کوششوں میں مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ اس ملک میں عبدالستار ایدھی، رمضان چیپا، انصاری برنی اور ایسی انسانی حقوق کی کئی تنظیمیں مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی یہ ملک چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پچھلے نبیوں کی امتوں کو ان کے کسی نہ کسی عیب کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا، تو ان تمام امتوں کے اندر موجود وہ سارے عیب ہم لوگوں میں موجود ہیں، لیکن اس رب کائنات کا ہم پر کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں پچھلی کسی نبی کی امت میں پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ہمیں اپنے پیارے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا شرف بخشا، اور اسی وجہ سے ہم پر اس کی نظر و کرم کچھ خاص ہے، ورنہ ہمارے عمل اور ہمارے حکمران کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ ہم پر عذاب الہی آنا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ لیکن اس رب کی رحمت اور محبت کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور وہ جس طرح ہمارے اس ملک پاکستان کو دشمنوں کی میلی نظروں سے بچائے ہوئے ہیں، اور یہاں کے کرپٹ اور بددیانت لوگوں کی اس ملک کو ختم کرنے کی کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے اور ان کے کسی بھی وار کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، تو ہمیں بھی اس کے فرمان کے عین مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا۔ پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک اس ملک کو کوئی ایسا حکمران نہیں ملا جو اس ملک کی ترقی اور اس کو آگے لے جانے میں سنجیدہ نظر آیا ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ ملک انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح پھلتا پھولتا رہے گا، لیکن ہمیں مل کر اس کو ایک حقیقی فلاح اور اسلامی مملکت بنانا ہوگا، اور کوشش کر کے کسی ایسے شخص کو سامنے لانا ہوگا جس کا ماضی کرپشن اور پاک ہو، مخلوق خدا کی صحیح معنوں میں خدمت کا جذبہ ہو، کرسی اور مال و دولت کی جس کو ہوس نہ ہو، اور جو اس ملک کو مکمل طور پر ایک سہامی ریاست بنائے اپنا کردار ادا کریں۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس باری تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی محبت اور آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد رضوان۔ السلام علیکم، خدا